له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما شاء الله. خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان الله. وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله. ما شاء الله. ما شاء الله. وقال تعالى في مقام آخر: ألم يجدك يتيما فآوى. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رخ مصطفیٰ کا جمال اللہ. رخ مصطفیٰ کا جمال اللہ اللہ. زبان کا وہ حسن مقال اللہ اللہ. سبحان الله. نگاہوں کا جادو دلوں پہ تسلط. جمال اللہ اللہ. جلال اللہ اللہ. سبحان الله. اتر آئے گا عرش و کرسی کے جلوے. نبوت کا اوج کمال اللہ اللہ. جس چمن میں حضور میرے جا کے زلفاں کھولیاں. سبحان الله. ما شاء الله. ما شاء الله. لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جولیاں. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو انشاءاللہ جن کا ہے وہ کہیں انشاءاللہ. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال دو کرتا محمد کی غلامی کا. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین،
خالص تعلیمی تبلیغی اصلاحی روحانی نورانی بسلسلہ امام الانبیاء اکمل الانبیاء اشرف الانبیاء خطیب الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پاکیزہ عنوان پر یہ آج کا اجتماع ہے۔ مخدوم محترم استاذ القرہ محبوب القرہ حضرت مولانا قاری فجاج احمد صاحب اور برادر مکرم جناب بھائی عبدالصمد صاحب، ان حضرات کی پرخلوص محبت بری دعوت پر حاضر ہوں۔ اللہ میری حاضری قبول فرمائے۔ میں اگر یہ بتاؤں کہاں سے آ رہا ہوں کہاں جانا ہے، نہ آپ کو فائدہ نہ مجھے فائدہ۔ 60 منٹ انشاءاللہ میرا بیان ہوگا، اور بیان جو ہے 3 عنوانات پر ہوگا: آمد مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ۔ بالکل نہ بولے، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ سمندر کوزے میں بند کر کے انشاءاللہ یہ فقیر آپ کی زہری جھولی میں ڈالے گا، اللہ یہاں سے اٹھا کر آپ کے دل والے دامن میں ڈالے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی صورت بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ۔ صورت اعلیٰ، سیرت اعلیٰ۔ صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے۔ صورت کے اندر جمال ہے، سیرت کے اندر کمال ہے۔ دیکھو تو بالکل آمنہ کا لال ہے۔ کتاب ملی کتابوں سے اعلیٰ، یار ملے یاروں سے اعلیٰ، حکمت ملی حکمتوں سے اعلیٰ، نبوت ملی نبوتوں سے اعلیٰ، شہر ملا شہروں سے اعلیٰ، خلق ملا چاند تاروں سے اعلیٰ، معبود ملا سبحان ربی آواز نہیں آئی، سبحان ربی علامہ کشمیری صاحب، میرے آقا کی زبان مبارک لسان اللہ، آپ کو سمجھ آگیا؟ جی جی۔ حضور کی زبان مبارک لسان اللہ، شفقت رحمت اللہ، دستور آئین اللہ، حکم امر اللہ، سبق لا الہ الا اللہ، وجود محمد الرسول اللہ۔ گجر صاحب کو تو آپ نے موٹر وے پہ لانا تھا، میں چڑھ گیا موٹر وے۔ مجھے دھکے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چوتھا بیان کر رہا ہوں، کہو الحمدللہ۔ توجہ فرمائے۔ میرے آقا کا بچپن اعلیٰ، جوانی اعلیٰ، بڑھاپا سارے بول رہے ہیں، بڑھاپا، زلفیں، میرے محبوب کی زلفیں اعلیٰ، بحیثیت شوہر ہونے کے اعتبار سے اعلیٰ، ہمدرد ہونے کے اعتبار سے اعلیٰ، نام میں اعلیٰ، کام میں اعلیٰ، صورت میں اعلیٰ، سیرت میں اعلیٰ۔ پنڈی والوں، میں بات کو لمبا نہ کروں، آمنہ کے لال کا اللہ نے سینہ بھی اعلیٰ بنایا، پسینہ بھی اعلیٰ بنایا، محمد کا مدینہ بھی اعلیٰ بنایا۔ اس بات کا مجھے ثبوت ہونا چاہیے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔
میں دیکھ رہا تھا قرآن صاحب پڑھ رہے تھے نا، کچھ باتوں کی مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، تو اسی ہمیں کہی جائے سبحان اللہ۔ جان بچانے کے لیے سانس کا لینا ضروری ہے، ایمان بچانے کے لیے آمنہ کے لال کا ذکر کرنا ضروری ہے، پودے کو پانی کی ضرورت ہے، کشمیری صاحب، پودے کو پانی کی ضرورت، مریض کو دوائی کی ضرورت، مچھلی کو پانی کی ضرورت ہے، نبی کے عاشقوں کو سیرت مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ مولانا آپ آگے سامنے آئے، ادھر آ جائیں، ادھر چلیں، ایسے آپ کشمیری صاحب توجہ۔ جب ہم سارے جنت میں چلے جائیں، یہ میں نے آپ کو کہنا تھا کہ انشاءاللہ کہو، اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو سمجھ کوئی نہیں آتا۔ جب ہم سارے جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ، بچوں پہ کنٹرول کرو جی، پرے پرے پرے، جب ہم سارے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کی قسم علماء اہل سنت، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، جنت کے پھلوں کے اندر میرے اللہ نے وہ مٹھاس نہیں رکھی جو مٹھاس ذکر مصطفیٰ ہے۔ اس پر بھی لوگ سبحان اللہ نے کہتے ہیں کنجوس کس کو پاتا ہے۔ میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، دو مہمان اور بیٹھے، جمہوری دور میں ان کا خیال رکھوں گا انشاءاللہ۔ جس طرح اعضاء کے بغیر انسان نامکمل، مصطفیٰ کے بغیر ایمان نامکمل۔ دنیا میں میرے آقا تشریف نہیں لائے، والد صاحب فوت ہو گئے، 6 سال کی عمر ہوئی، والدہ فوت ہو گئی، 8 سال کی عمر ہوئی، دادا جان پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و ہم ہو گئے جدا، ایک ایک سایہ سر سے اٹھتا چلا گیا، سایہ پسند آئے نہ اس پروردگار کو بے سایہ کر دیا اس سایہ دار۔ اب میں غوطہ لگانے لگا ہوں، یا اللہ سہارے بچوں کے لیے ماں باپ کی عظیم نعمت ہوتے، تو نے سہارے کیوں اٹھا دیے؟ مالک فرماتے کو اس لیے اٹھائے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ نبی وہ ہوتا ہے شاگرد فرش پہ ہوتا ہے، استاد عرش پہ ہوتا ہے۔ 10 منٹ مجھے دے دیں انشاءاللہ تماشا بن جائے گا۔ شاگرد فرش پہ ہوتا ہے، استاد عرش پہ ہوتا ہے، اور دوسرا میں نے پھر میں کہہ رہا شاگرد فرش پہ ہوتا ہے، نبی ہوتا ہی وہ ہے۔ نبی فائل جماعت سے فیل نہیں، آپ کو سمجھ نہیں، 5ویں جماعت تو فیل نہیں ہوتا، نبی اکھوں کانا نہیں ہوتا، نبی سجے میں پوڑنو کھپچ نہیں باندھا، تھلے والا بٹن اٹھتے نہیں لاندہ، نبی بد اخلاق نہیں ہوتا، بد زبان نہیں ہوتا، بد کردار نہیں ہوتا، بد افعال نہیں ہوتا۔ جس دھرتی پر جس ملک میں اللہ نبی کو بنا کر بھیجتا ہے، اللہ پورے اس شہر سے زیادہ حسین و جمیل بنا کر نبی کو بھیجتا ہے۔ اور دوسرا یا اللہ سہارے کیوں اٹھائے؟ اور پنجابی کا جملہ آنا ہے، لکھ روپے دا تسی 50,000 ہی دے دیں، سبحان اللہ دے دے مولانا فیاض صاحب، یا اللہ سہارے کیوں اٹھا لے؟
اللہ فرماندے نے میں سارے سہارے اس لئے اٹھائے ہون میرے پیغمبر نو 63 سالہ زندگی دے اندر کوئی پریشانی آوے کوئی ٹینشن آوے ہائے ابا نہ کرے ہائے ربا کرے سبحان اللہ بس اگلی رہی کرسیاں لے بول رہے ہیں باقی پیچھے خاموش ہائے ابا نہیں ہائے ربا یا اللہ کیوں فرمائے اس لیے کہ کل میرا پیغمبر فاران دیا چوٹیاں پہ کھڑا ہو کے کس باپ کو آواز دے گا کل میرا پیغمبر شیب ابی طالب کی 3 سالہ قید کے اندر کس باپ کو سن مارے گا میرا پیغمبر خطبہ توحید دینے لگے کس پیغمبر کس باپ کو بلائے گا بدر کے اندر احد کے اندر تبوک کے اندر خیبر کے اندر حنین کے اندر کس باپ کو آواز دے گا یتیم ابھی سے مجھے پکارنے کی عادت بنا لے پکارنا تیرا کام ہوگا زندگی بھر یتیم کو سہارا دینا میرا کام ہوگا میں نے 1 منٹ بھی آپ کا ضائع نہیں کرنا سمجھو میری اب حضور تشریف مولانا علماء ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کے اندر بڑی دعائیں مانگی 2 دعائیں ایسی مانگی ہیں اللہ کے خزانے کی روح کو لوٹ لی نہ بولو نہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے جنت میں تم گرم دارے میں ٹھنڈی ہے 2 تارے ملے تو کام پڑتا ہے حاضر ہے کیا کہہ رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کے اندر 2 دعائیں جزاک اللہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کے اندر بڑی دعائیں مانگی 2 دعائیں ایسی مانگی کہ اللہ کے خزانے کی روح کو لوٹ لیا ایک دعا کی زمزم والا آ گیا دوسری دعا کی کوثر والا آ گیا اب کوثر والا کس طرح آتا ہے اماں جی فرماتی ہیں جب سرکار میرے جسم کا حصہ بن گئے میری عجیب و غریب کیفیت ہوگی میرے اندر انقلاب آ گیا تبدیلی آ گئی اماں جان کیا انقلاب آیا مائی صاحبہ فرماتی ہیں حضور جب میرے جسم کا حصہ بن گئے میں گلیوں کے اندر جا رہی ہوں فوراً بادل کا ایک ٹکڑا آتا ہے اور برابر میرے اوپر سایہ کرتا ہوا جا رہا ہے سیدہ آمنہ بیان فرماتی ہیں میں گلیوں کے اندر جب جاتی ہوں میرے قدموں کے نیچے اگر پتھر بھی آ جاتا وہ بھی ریشم سے زیادہ نرم ہو جاتا مائی صاحبہ بیان فرماتی ہیں ستارے مجھے سلام کر رہے ہیں درخت مجھے سلام کرتے ہیں پتھر مجھے سلام کر رہے ہیں مجھے آواز آ رہی ہے رسول کی اماں تمہیں سلام ہو لوگ پانی لینے کے لیے کنویں پہ جاتے ہیں میں جب جاتی ہوں پانی کو آنکھیں دکھاتی ہوں پانی جوش مار کر من پر پہنچ کر مجھے سلام کر رہا ہے سیدہ آمنہ بیان فرماتی ہے لوگوں مجھے آوازیں آ رہی ہیں آمنہ تیری گود کے اندر جو بچہ آ رہا ہے یہ حق کا بول بالا کرے گا سچ کا اجالا کرے گا کفر کا منہ کالا کرے گا یہ پیغمبر سب سے اعلیٰ ہوگا اگلا جلسہ 4 پائیوں پہ کرانا کرسیوں پہ بیٹھ کے بھی لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں کرسی سیدہ آمنہ بیان فرماتی ہیں مجھے آواز آ رہی ہے آمنہ تیری گود میں جو بچہ آ رہا ہے یہ بدر الدجا بن کے آئے گا شمس الضحیٰ بن کے آئے گا خیر الورا بن کے آئے گا
احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ بن کے آئے گا۔ حضرات علماء مجھے آواز آ رہی ہے آمنہ، تیری گود کے اندر جو بچہ آ رہا ہے حسین بن کے آئے گا، نازنین بن کے آئے گا، محجبین بن کے آئے گا، دل نشین بن کر آئے گا۔ نہیں یہ بچہ ساری کائنات سے بہترین بن کے آئے گا۔ پیر کا دن صبح کا وقت تشریف لا رہا ہے، لیکن آمنہ فرماتی میرے گھر کی چھت پھٹی، عورتیں اتری، اللہ نے خدائی نرسنگ سٹاف کا انتظام کرنا۔ سبحان اللہ۔ ایک آنے والے کا نام سیدہ آسیہ ہے اور دوسری آنے والے کا نام مائی مریم ہے۔ خدائی نرسنگ سٹاف کا انتظام علامہ کشمیری صاحب، ایک نبی کو جنم دینے والی آگئی اور ایک نبی کی پرورش کرنے والی۔ سبحان اللہ۔ صبح کا وقت ولادت، سیرت مصطفیٰ علامہ کاندل رحمہ اللہ پڑھا۔ پھر بعض میں ساریہ بیان فرماتی ولادت کے وقت میں آمنہ کے پاس بیٹھی تھی، اتنی روشنی ہوئی کہ شام کے محلات بھی مجھے نظر آنے شروع ہو گئے۔ روشنیوں والا پیغمبر آ گیا، مکہ روشن ہو گیا، قحط دور ہو گیا، آسمانوں کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر سلام کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آمنہ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا منیر۔ منور وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہو، منیر اس کو کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہو اور قدموں میں بیٹھنے والوں کو بھی روشن کرتا ہے۔ مفتی ندیم صاحب سیدہ آمنہ فرماتی ہیں روشنی آ گئی اور میں نے اپنے لال کی طرف دیکھا، نہ دائی کی ضرورت رہی نہ نائی کی ضرورت۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نہ دائی کی ضرورت نہ نائی کی ضرورت۔ آمنہ تو کیا کہتی ہے؟ یہ اس علاقے کے نام اڈیالہ روڈ۔ آمنہ تو کیا کہتی ہے؟ آمنہ کہنے لگی لوگوں جس وقت میں نے اپنے بچے کی زلفوں کی طرف دیکھا تو کنگھی ہو چکی ہے، میں نے آنکھوں کی طرف دیکھا سرما ڈالا ہوا، میں نے وجود کی طرف دیکھا خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آواز آتی ہے آمنہ ماں اپنے بچے کو سنبھالتی ہے، خدا خود اپنے نبی کو سنبھالتا ہے۔ ایک اور جملہ کہہ دوں، جب آپ پیدا ہوئے، میں پیدا ہوا، نواز شریف پیدا ہوا، عمران خان پیدا ہوا، سب رو رہے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ میں کشمیری صاحب بڑی نقطہ حل کرنے لگا، آپ بھی رو رہے تھے، میں بھی رو رہا تھا۔ نواز شریف نہیں تجھے ترجمہ نہیں کرنا، تقریر میں نے کرنا ہے۔ میں ایک نقطہ کہنے لگا ہوں، جب بچہ بچی پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، لیکن میرا اور تیرا نبی جب پیدا ہوا ہے تو مسکراتا ہوا پیدا ہوا ہے۔ وہ کیوں روتا ہے وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ جب اس کا ناڑوا کاٹا جاتا ہے تو وہ روتا ہے کہ میرے رزق کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں خاموش ہو جا، ایک دروازہ بند کیا 32 دروازے کھول دیا۔ سونا سوراخ ادھر ہے، سونا ادھر ہے۔
کتنے کھل گئے؟ 32۔ پھر 2-2.5 سال کے بعد آپ دودھ چھڑاتے ہیں، پھر روتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 32 بند کرتے ہیں، 32,000 کھول دیے ہیں۔ بچہ بچی جب پیدا ہوتا ہے اس کی پیشانی میں لفظ موت لکھا ہوتا ہے۔ کیا؟ جب آپ پیدا ہوئے میں پیدا ہوئے لفظ موت، لیکن جب حضور دنیا میں آئے ہیں پیشانی پہ لفظ موت نہیں لکھا ہوا۔ اس پر بھی سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں۔ میں پھر تھوڑی سی شیشی کھول دوں، جب حضور بیمار ہوئے 15 دن گزر گئے، اسرائیل آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، حضور کیا حال ہے؟ فرمایا الحمدللہ۔ آتے ہی اسرائیل نے کہا آقا جب تک آپ کا دل چاہتا ہے آپ دنیا میں رہ سکتے ہیں، دنیا میں ٹھہر سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اسرائیل میرے لیے موت کا وقت مقرر نہیں ہے، تو اسرائیل نے عرض کیا آقا ساری دنیا میری پابند ہے، میں آپ کا پابند ہوں۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ وہابی ہیں، میں کہا تیرے دماغ میں خرابی ہے۔ سبحان اللہ بہت سارا سنو تو صحیح ہے۔ میرے آقا کی آمد پر روشنی، غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر، کہ دنیا کے افق پر دفعہ سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا۔ کشمیری صاحب انصاف کرنا ذرا، انصاف عدل کے ترازو کیا کرتا ہے؟ قاسم گنجر نالو میری آواز ماڑی ہے یار، اتنا تو ظلم نہ کرو۔ اس کو آپ نوٹ بھی دیتے ہیں، ووٹ بھی دیتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، تو میں نے آپ کا کیا قصور کیا اگر میں پہلی مرتبہ آئی گیا ہوں؟ سبحان اللہ کہو۔ علامہ صاحب آگے اب میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ کیا حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ اور دادا جان کہاں تھے؟ دادا جان تھے بیت اللہ، رو کر کہنے لگے یا اللہ تو نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے ہیں، جو سب سے زیادہ حسین و جمیل تھا وہ پھول تو نے توڑ لیا، میں نے جزا فضا نہیں کی، شور و شور نہیں کیا، مابیجہ نہیں کیا۔ مراقبے میں نہ جانا، میں بعد میں مراقبہ کراؤں گا، اس لیے کہ میر ذوالفقار صاحب نے مجھے خلافت دی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی جدائی پر جزا فضا نہیں کی، شور و شور نہیں کیا، مابیجہ نہیں کیا، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مراقبے میں جاؤ نہیں کیا۔ بہو آمنہ گھر کے اندر یا اللہ کرم کر دے، فضل کر دے، غلاف کعبہ پکڑا ہوا اور کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر تم نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوان یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ کنیز کو کہا جلدی جاؤ مبارک بات دے کر آگے کہنے لگی عبدالمطلب مبارک کس چیز کی؟ تو مکے کا سردار ہے، تیرے گھر میں 2 جگ کا سردار ہے، تو مکے کا متولی ہے، تیرے گھر میں 2 جگ کا متولی آ گیا۔ دادا جان تیزی کے ساتھ اٹھے، آمنہ کا دروازہ کھڑکایا، جب کھولا تو اندر سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے، جیسے فیکٹری لگی۔
احتساب شروع کر دیا. عبد المطلب نے احتساب کیا. ہمارے ہاں رواج ہے کہ بیوہ باہر نہیں جاتی، بیوہ پھولدار کپڑا نہیں پہنتی، بیوہ جو ہے وہ بڑی کنگھی کے ساتھ بال درست نہیں کر سکتی. آمنہ تو خوشبو کہاں سے لائی ہے؟ آمنہ کہنے لگی میں ابا جان مارکیٹیں نہیں جانتی، مجھے دکانوں کا پتہ نہیں، ملازوں کا پتہ نہیں، یہ عجیب و غریب جو خوشبو آ رہی، ذرا اندر تشریف لائیں، اللہ نے خوشبوؤں والا بیٹا عطا کر دیا. دادا جان اندر گئے. اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے. لوگ صدی کا سب سے بڑا جھوٹ بولتے ہیں، صدی کا سفید جھوٹ بولتے ہیں. مکہ والوں نے جی بلڈوزر چلائے ہیں، سارا مکہ گرا دیا، حضور کا گھر بھی گرا دیا. اللہ کی قسم میں ابھی تازہ دیکھ کر آ رہا، سارا مکہ گرا ہے مکہ والا، حرم بھی نیا بنا دیا، لیکن میرے محبوب جہاں پیدا ہوئے ہیں وہ جگہ آج تک اسی طرح ہے. آواز ہے تو میں اگلا جملہ کہوں ذرا. میری بات پہ یقین ہے یا نہیں؟ اگلی کرسی میری بات پہ یقین ہے؟ اور نہیں یقین تو میرا کرایہ پرو میں دونوں دکھا کے لے آؤں. کوئی تو سوچا کرو. دادا جان نے اٹھا لیا، لے کر جا رہے ہیں کہاں؟ بیٹا دل چاہتا ہے سامنے والے بچے کو میں سب سے پہلے اللہ کے گھر کا طواف کرا کے لاتا ہوں. جب لے کر آ رہے ہیں پتھر سلام کر رہے ہیں، کینکریں سلام کر رہی ہیں. کیوں؟ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے. اللہ کرے یہ مجمع بھی بول پڑے. آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بو جہل کے کینکر بول پڑے. طواف کرا دیا، گھر میں لے آئے، کہنے لگے بیٹا جلدی نہ کرنا. ابا جان کس بات میں جلدی نہ کروں؟ فرمایا اس کے نام رکھنے میں جلدی نہ کرنا. کیوں؟ میں مکہ والوں کو بلاؤں گا، دعوت کھلاؤں گا، بچہ دکھاؤں گا، پھر اس کا نام رکھواؤں گا. ابھی تو یہ پیدا ہی نہیں ہوا، فرشتے پہلے ہی مجھے نام بتا گئے ہیں. اچھا جمہوری دورے میں ڈر لگتا ہے کہیں آپ دھرنے نہ دے کر بیٹھتے ہیں. جب کوئی دھرنا دیتا ہے تو اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے تو سبحان اللہ کہو. پتہ نہیں لوگوں کو کس طرح اٹھایا جاتا ہے. سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہو. اب فیصلہ کرو، وہ نام جو فرشتوں نے بتایا ویسے ہی سنا دوں یا شعر پڑھ کے سنا؟ وہ پیچھے والے بھی بولے، وہ جو افغانستان والے وہ بولے، یہ اقوام متحدہ والے بھی بولے، وہ بنگلہ دیش والے بولے. شعر پڑھ کے سنوں یا ویسے؟ آمنہ کہنے لگی ابا جان بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا. بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا. فرشتوں نے کہا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا. کشمیری صاحب عبدالصمد صاحب دادا جان کہنے کہ میرا دل چاہتے ہیں کہ نام میں بھی رکھوں. ابا جی آپ نے کیا نام رکھنا ہے؟ کہا دادا نے بیٹی میرا پوتا محمد ہے. کہا دادا نے بیٹی میرا پوتا محمد ہے. کیوں کہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد ہے. علماء کرام جو حضور کے دادے کا عقیدہ تھا ہمارا بھی وہی. حضور جنات سے اعلیٰ، جنات سے جن کا ہے وہ تو بولو. حضور جنات سے یہ پوری آواز ہے. حضور جنات سے، ملائکہ سے، انبیاء سے، لوح و قلم سے، عرش و کرسی سے، اللہ کی ساری خدائی سے. آپ کہیں گے مولانا
نہیں نہیں سجاد صاحب قاری صاحب آپ سے لوگ کہیں گے اڈیالہ والے آپ نے جامی صاحب کو بلایا ان سے پوچھو کہ حضور کتنے اعلیٰ سنو ذرا میں آگے ہوں مقام مصطفیٰ پر میرا اور میرے بزرگوں کا علماء دیوبند کا عقیدہ جس طرح چاند ستاروں سے اعلیٰ سورج روشنیوں سے اعلیٰ جس طرح گلاب کا پھول سارے پھولوں سے اعلیٰ جس طرح فرید موتی سارے موتیوں سے اعلیٰ جس طرح جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ لیلۃ القدر ساری راتوں سے اعلیٰ جس طرح رمضان کا مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ جس طرح مسجد حرام ساری مساجد سے اعلیٰ جس طرح بادشاہ وزیر سے اعلیٰ صحابی تابعی سے اعلیٰ تابعی تبع تابعین سے اعلیٰ امام اولیاء سے اعلیٰ اسلاف احلاف سے اعلیٰ مفسر محدث سے اعلیٰ معلم مبلغ سے اعلیٰ عالم عابد سے اعلیٰ اسی طرح میرا محمد ساری کائنات سے اعلیٰ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہو مقام مصطفیٰ ہم درویشوں سے پوچھو ساری دنیا خدا کو تلاش کر رہی ہے خدا اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے خود ملاقات کر رہا ہے مقام مصطفیٰ ہم سے پوچھو سارے نبیوں کو آرڈر ہے تمہاری امتیں تمہارا کلمہ پڑھیں گی یہاں تمہیں آرڈر ہے تم میرے محمد کا کلمہ پڑھو گے امتوں کو آرڈر اپنے اپنے نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھو یہاں نبیوں کو آرڈر ہے میرے محمد کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھو مقام مصطفیٰ ہم سے پوچھئے اللہ اکبر ساری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھ دو ولی رکھ دو غوث رکھ دو کتب رکھ دو اوتار رکھ دو انبیاء کو رکھ دو حور و ملک کو رکھ دو جنوں فلک کو رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں آمنہ کے لال کو بچھا دو جو بند کا عقیدہ ہے سب کی شان کم ہو جائے گی محمد کا شان بڑھ جائے گا لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتے اب تمہارے نعرہ سے مچھر بھی نہیں اس طرح نعرہ لگا تاجدار ختم نبوت ہاتھ کھڑا کر کے تاجدار ختم نبوت کوئی آپ سے تو پٹھان اچھے ہیں میں پشاور میں گیا ہوں ختم نبوت پہ بیان کر رہا تھا کوئی آدھا گھنٹہ ہو گیا تو ایک پٹھان اٹھا کہتا تاج تخت نبوت ختم نعرے بڑے لگانے سے کسی میں نے کہا خان کچھ سمجھ آتی ہے اتنے نعرے لگا رہے خان کچھ سمجھ آتی ہے کہتا مولوی صاحب تم کوئی سمجھ آئے نہ آئے تمہارا جوش کرتی ہے ہمارا نعرہ لگاتی ہے سنو ہم سے مقام مصطفیٰ علامہ کشمیری صاحب پتھروں سے پانی نکلنا کوئی کمال نہیں کمال تو یہ ہے کہ انگلیوں سے پانی جاری ہو جائے یہ کمال نہیں کہ میں چاند پہ چلا گیا کمال تو یہ ہے کہ چاند ٹکڑے ہو کر مصطفیٰ کے قدموں میں نوکر بن کر آ جائے کمال یہ نہیں کہ انسان کرنا پڑے کمال تو یہ ہے کہ مردہ گو آتی ہے اب بدو کہتا ہے عربی کہتا ہے بتاؤ اگر یہ کلمہ پڑھے نبوت کا تصدیق کرے تو میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں میرے آقا نے تھیلے کی طرف انگلی کا اشارہ کیا گو نے پھڑکنا شروع کر دیا تھیلے سے باہر آ گئی حضور نے فرمایا مر ربوں کا رب کون ہے اس نے کہا جو ساری کائنات کا رب ہے وہی میرا رب ہے حضور نے فرمایا بتا میں کون ہوں کہنے لگی محمد رسول اللہ کمال یہ نہیں ہے کمال تو یہ ہے کہ جن گلیوں سے آمنہ کا لال چلتا ہے تین دن تک خوشبو میں آتا اور مرزا قادیانی جن گلیوں سے گزرے جتوں ننگ دا گیا موتر کرندہ گیا 100 دفعہ پیشاب کرتا بدبوئیں پھیلاتا ہے ایک جگہ پہ دکھتا ہے کہ میں 14ویں رات کا چاند ہوں اور حضور پہلی رات کے چاند ہے میں کہا پتر ہے تے چند پر گرین لگا ہے
حضور کی ختم نبوت والی مہر یہاں لگی ہوئی تھی، کبوتری کے انڈے کے برابر اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا قادیانی ہوں، تمہارے نبی کی مہر کہاں؟ اور جی اللہ نے جبریل سے کہا تھا کہ جاؤ کندھوں کے درمیان لگا کر آؤ، وہ جبریل بھول کر آنکھ پر ہی لگا گیا۔ میرے پاس اس کی تصویر موجود ہے مرزے کی، کہتے مجھ کو دکھا دو قلعہ پٹا کے نس جائے۔ اور میرے نبی کا مقام سنو ذرا، میں کشمیری صاحب لگا ہوں بات کرنے، میرے پیغمبر کا مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ اللہ فرماتے میرے حبیب تو قدم اٹھا، میں سنت بنا دوں گا، تو گفتگو کرے گا، میں حدیث بنا دوں گا، تو عمل کرے گا، میں شریعت بنا دوں گا، تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا، تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا، تو بیٹھ جائے گا زمین کو بستی دے دوں گا، تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا، تو مسکرائے گا، میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا۔ میرے حبیب کی کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال، میں رات بنا دوں گا، زلفیں ہٹا میں دن بنا دوں گا، تو غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو میں جنت بنا دوں گا۔ پہلے تو سمجھ رہے ہو بابا جی نے کیا گیا، بابا جی 10 ضلع جو ایسے کو بندی سبحان اللہ کو یہ کہتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے کشمیری صاحب، نبی نہ ہوتا گزارا نہ ہوتا، ہمارے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا، پاکستان کے جھنڈے پہ چاند تارا نہ ہوتا۔ میرے پیغمبر کا مقام آمد مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ ہمارا عقیدہ ہے اہل دیوبند کا کیا؟ اللہ غفور الرحیم ہے، کہو بے شک۔ مجھے ذرا کم سنائی دیتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفیٰ ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑا، اس کا سینہ بڑا، پنڈی والوں وہ راج والا ہے، محمد میں راج والا ہے۔ مجھے مزہ نہیں آیا، پھر بلند آواز سے وہ راج والا ہے، محمد میں راج والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ کے بھی 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں، لا الہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ خدا بتانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں ہے، محمد جیسا محبوب کوئی نہیں ہے۔ توجہ میری طرف، میں نے انشاءاللہ 60 منٹ میں 2.5 گھنٹے کا کام کرنا اور انشاءاللہ دیکھا اور ہماری حالت دیکھو، اللہ کی قسم میں نے صبح کو ناشتہ کیا، چائے کی پیالی آپ نے وقت ہی نہیں ملتا، ادھر دوڑ جاؤ قاری صاحب نے کہا بیان کا ٹائم ہو گیا، قاسم 2 ناتے بڑھے گا پھر آپ کا بیان، میں نے کہا چلو، کہتے کھانا کھا لو میں بعد میں کھائیں گے۔ توجہ میری طرف، یہ روحانی قوت یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت بیان کرنے کی برکت سے آتی ہے۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ مقام مصطفیٰ میرا تو عقیدہ ہے، ان بزرگوں کا عقیدہ ہے، نبی نہ ہوتا، غنچوں کی چٹک بھی نہ ہوتی، پھولوں کی مہک بھی نہ ہوتی، بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، باد صبا کی نظافت بھی نہ ہوتی، ہواؤں کی دل افروزی بھی نہ ہوتی، گل خندہ کی بہار دل کشا بھی نہ ہوتی، اور تو بھی نہ ہوتا، میں بھی نہ ہوتا، نہ یہ خطہ ہوتا، نہ شمع جلتی، نہ پھول کھلتے، نہ دن نکلتا، نہ رات ہوتی، جو یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وجود کونوں مکان نہ ہوتا۔
2.5 گھنٹے میں نے ایک جگہ حضور کی شان بیان کی جیسے یہاں کر رہا ہوں. حاجی صاحب سننا. ایک بابا میں کہنے لگا جامی صاحب تقریر تے بڑی اعلیٰ کرتا ہے, شعر بھی سنانا ہے, قرآن بھی اچھا پڑھتا ہے. میں کہا پھر آپ حضور کو نہیں مانتے. میں کہا تیرے ابا جی نہیں مانتے. حلوہ کھانا سنت ہے. میں کہا کان توڑانا بھی سنت ہے. سبحان اللہ بہت ذرا. پھول پہننا سنت ہے. میں کہا پتھر کھانا بھی سنت ہے. ایک اور طبقہ اٹھتا ہے, ایک قاری صاحب کشمیری سے, یہ ولیوں کو نہیں مانتے. میں کہا ولیوں کو مانتے, ولے نہیں مانتے. ولے کا میں نے بڑا عجیب ترجمہ کیا. ولا پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مرید کے گھر میں آئے, صبح جان لگ گیا, وہ کٹا بھی لے گیا, بچہ بھی لے گیا, مچھ بھی لے گیا, گاں بھی لے گیا, تو مٹھو دی ماں بھی لے گیا. وہ کپڑا ہی بیچی رہنا ہے. کون نہیں ولیوں کو مانتا؟ نہیں سمجھے؟ ہم ولیوں کو مانتے ہیں, لیکن ولی ہو احمد علی لاہوری جیسا. آواز نہیں آئی, آواز. ولی ہو قاسم نانوتوی جیسا, ولی ہو حسین احمد مدنی جیسا, ولی ہو جناب مولانا الیاس تبلیغی جماعت والا, ولی ہو مولانا خان محمد جیسا, ولی ہو میر فروزگار جیسا, ولی ہو میرے دوستوں بزرگ ہو عطا اللہ شاہ بخاری جیسا, ولی ہو عطا اللہ شاہ بخاری جیسا, ولی ہو سلطان باہو جیسا, ولی ہو علی حجویری جیسا, ولی ہو میرے دوستوں سلطان باہو رحمہ اللہ جیسا, ولی ہو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسا, پنڈی والوں ولی ہو خواجہ معین الدین اجمیری چشتی جیسا. آیا تو اکیلا تھا, جنازہ اٹھا تو 90 لاکھ کو محمد کا کلمہ پڑھا کے جا رہا ہے. اگر تو حسین احمد مدنی کو ولی نہیں سمجھتا, میں کامالی سرکار کو میں مانتا ہوں. نہیں سمجھ رہے؟ میں لنگا والی سرکار کو کیسے مانتا ہوں؟ پتہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں, اور جی اگر آپ اہل حق ہیں تو میں مردے کیوں ہوں؟ ساڑھے علماء جو شہید, اگر آپ اہل حق ہیں تو پھر مردے کیوں ہوں؟ میں کہا جی فتویٰ تو کوئی مفتی دے سکتا ہے, جواب میں دے دیتا ہوں. قربانی ہمیشہ حلال جانور کی ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے عید والے دن کو کھوتا ذبح کر رہا ہوں؟ یہ مزہ نہیں آ رہا. ایک کردے نے کر کر کے سانو اشارے کے بلیاں دے منکر دیوبندی نے سارے, ایک کردے نے کر کر کے سانو اشارے کے بلیاں دے منکر دیوبندی نے سارے. قسم رب دی ساڈا ہے ایمان پکا, بلیاں دا منکر ہے شیطان پکا. ولی او نہیں جو ہوندا جو بنگاں گھٹاوے, نچے تے ٹپے تے تمبے بجاوے, تے کنگو تے جیڑا سسی ہیر گاوے, تے مرزا صاحبہ تے جیڑا حال پاوے, ککڑ تے بلے بٹیرے لڑاوے. ولی پن کے روٹی کدی بھی نہ کھاوے, ولی نو رزق اللہ پاک کھلاوے. ولی ویکھیاں خدا یاد آوے. ولی داڑھی اتے پھروندا نہیں رندا, نہ پاوے دھمالا موڑے رکھ ڈنڈا. ولی تو نہیں ہوندا کوئی کم مندا, ولی ویکھیاں خدا یاد آندا. سچے ولی ہوئے علی حجویری, نالے معین الدین اجمیری, نالے بغداد والے جیلانی, نالے مجدد الفسانی. بریلی دا احمد بہادر ولی سی, ولی ایک اسماعیل جنے اسمائی, بالا کوٹ جس نے شہادت سپائی. میں لاہور میں گیا ہوں تقریر کرنے, وہ جگہ بابا کھنگی جاگی. میں کہا جی یہ کون ہے؟ کہا بابا کھنگ شاہ صاحب. کھنگ شاہ صاحب. میں کہا یار میری کھنگ تے بند کرو. کہنا نہیں بابا کھنگ شاہ صاحب. میں کہا میری کھنگ بند کرو. کہنے لگا جامی صاحب انہاں دے خلاف تقریر نہ کریا کر. میں کہا کیوں؟ کہنا پھونک مار کے اگ لا دندے نے. میں کہا اے بابا کھنگ شاہ ہے یا سوئی گیس کا چولہا ہے؟ اور کسی کو ڈراؤ. کشمیری صاحب میں آپ کی نظر کرتا ہوں, اور ڈراؤ کسی کو. کسی بچے کو بہت تنگ کیتا ہے, اگلی سیٹوں پر ہمیشہ خود بیٹھا کرو. حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا, مجمع
ترجمہ دیکھو دل کرتا ہے اگلے الیکشن میں کھڑا ہو جاؤ صدوقڑی میں نکلنا انا للہ و حالات کے قدموں میں کلندر پڑھو میرے ساتھ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا اب مجھے مزہ آ رہا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں جلسے والوں نے کہا 60 منٹ پونے 2 گھنٹے کے بعد میرا گلا کھلتا ہے اور بیٹھو کرسیاں دیں میں تو بٹھا دے اللہ سبحان اللہ لال ٹوپی والے میری طرف پیچھے نہیں دیکھنا کشتیاں جلا کے بیٹھ جائیں میرے محبوب دنیا کے اندر تشریف لے آئے لیکن سیدہ آمنہ کی طرف دیکھو وہ رنجیدہ ہے افسردہ ہے پریشان آمنہ تو کیوں پریشان اب میں ذرا لہر میں آ رہا ہوں آمنہ تو کیوں پریشان ہے سیدہ آمنہ کہنے لگی پنڈی والوں میں اس لیے پریشان ہوں کاش آج میرا خامد زندہ ہوتا گھر میں خوشیاں دگنی ہو جاتی آج میرا خامد زندہ ہوتا بچے کے لیے کپڑے لے کر آتا آج میرا خامد زندہ ہوتا بچے کے لیے خوشبوئیں لے کر آتا خامد میرا زندہ ہوتا اس کو سینے پہ لٹاتا کندھوں پہ بٹھاتا انگلیاں پکڑ کر چلاتا اپنے دوستوں کی دعوت کر کے اپنے بچے کے حسن و جمال کے جلوے کراتا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ یہ یتیم میں لاوارث ہے اس کا تو والدی فوت ہو گیا آواز آتی ہے کشمیری صاحب آواز آتی ہے عالمی اجد کا یتیم منفاوا آمنہ فکر نہ کر میں ذرا چکری سے نکلنے لگا جلدی یہ نہ لوں پہلے پچھاؤں آمنہ فکر نہ کر تیرے لال کو جب پانی کی ضرورت پڑے گی نا پانی کی اس کو کو ٹوٹیوں کے پاس نہ جائے فریجوں کے دروازے نہ کھولے میں اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کروں بندہ بڑا کنجوس ہے جو سبحان اللہ نہ کرے آمنہ فکر نہ کر تیرے لال کو جب خوشبو کی ضرورت پڑے گی میں اس کے پسینے میں کائنات کے سارے عمروں سے بھی زیادہ خوشبو بھر دوں تھوڑا سا میرے ساتھ چلو ذرا جلوہ کرو آمنہ خاموش ہو جا جب تیرے لال کو کھڑونوں کی ضرورت پڑے گی انگلی کا اشارہ یہ کرے گا آسمانوں کے چاند کو کھڑونا میں بنا تیرے لال کو جب سونے کی ضرورت پڑے گی نواز شریف 50 لاکھ کے بیڈ پہ سوئے گا جب تیرے لال کو سونے کی ضرورت پڑے گی کعبے کے اندر سلا دوں گا حتیم کے اندر سلا دوں گا آمنہ فکر نہ کر جب تیرے لال کو دودھ پینے کی ضرورت پڑے گی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا میں انتظام کر دوں گا آمنہ فکر نہ کر آج دنیا کے بادشاہ چلیں گے گرد و غبار اڑے گا تیرا لال چلے گا ہدایت کے چشمے نکلیں گے دنیا کے بادشاہ بات روم کے اندر جائیں گے بدبوئیں اٹھیں گی تیرا لال جائے گا خوشبوئیں اٹھیں گی دنیا کے بادشاہوں کے لیے سینڈل سے کار کا انتظام ہوگا تیرے لال کے لیے براق کا انتظام ہوگا آمنہ فکر نہ کر میں تیرے لال کی حرکتوں کو قرآن کے حروف بنا دوں گا تیرا لال جہاں لیٹ جائے گا میں اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دوں گا تیرا لال جس قبرستان میں کھڑا ہوگا دعا کرے گا میں اس قبرستان کو جنت البقیع بنا دوں گا تیرا لال جس مصلی پہ کھڑا ہوگا نماز پڑھا دے گا امت کے لیے 50,000 نمازوں کا ثواب درج کر دوں گا چال ہے کنٹرول کر لو چلو ان کو ہٹاؤ یہاں سے پلیٹو ادھر نہ کوئی آگے پرہیں پیتی جاؤ بنا رہے ان کو ہٹائے یہاں سے ایتھے کو پانی پتی کاری بچھاؤ سبحان اللہ کو حضر حضر ہو سمجھ آ رہی ہے آپ کو سبحان اللہ کو حضر آمنہ جب میرے لال کو
صاحب جب تیرے لال کو سیر کی ضرورت پڑے گی نا میں اس کو فرش سے اٹھاؤں گا عرش معلیٰ کی سیر کراؤں گا فکر نہ کرنا ابھی میں ایک حصے میں پہنچا ہوں تبلیغی جماعت کے 6 نمبر ہیں میرے 3 ہیں پھنس گئے اس نے کی ضرورت نہیں ویسے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں حضرات علماء کرام مولویوں کے دسترخوان پہ جب یہ لوگ مرغے دیکھتے ہیں نا بڑے پریشان مولویوں کے دسترخوان پہ مرغے نظر آتے ہیں اور بھائی اس کی ایک وجہ ہے کشمیری صاحب اس کی ایک وجہ ہے ہمیں سبق نہیں آیا سبقی نہیں آئی کنز نہیں آیا قدوری نہیں آئی ہدایہ نہیں آیا کشمیری صاحب نے کہا کان پکڑ شاگرد نے کان پکڑ اللہ فرماتے ہیں ہے تو راجپوت کا بیٹا ہے تو کونسلر کا بیٹا ہے تو مولوی صاحب کا صاحبزادہ لیکن میرے لیے اپنے نفس کو جو تو نے آج مرغا بنایا ہے اگر ساری زندگی تیرے دسترخوان پہ مرغیاں نہ چلاؤں تو خدا مجھے کون کرے گا ابھی میں پہلا نمبر بیان کر رہا ہوں 6 نمبر میں آمنہ ہے بچے دے کنٹرول آمنہ فکر نہ کر تیرے لال کو جب سیر کی ضرورت پڑے گی فرش سے اٹھاؤں گا عرش معلیٰ کی سیر اب میرے ساتھ بولو ذرا عرش کی سیر چل جبریل لے کر چل جبریل یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہاں یہاں پتہ لوگ کیا حضرت جی کہتے بلیوں کو بھی پتہ ہوتا ہے اور حضرت جی کو پتہ ہوتا ہے ان کی قبر پہ چڑی بیٹھی ہے یا چڑا بیٹھا ہے یہاں جبریل کہتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں کہاں ہے تیرے محبوب اللہ فرماتے ہیں مکہ میں چلے جاؤ ام ہانی کے گھر چلے جاؤ اور 2 چیزوں کا خیال رکھنا نام لے کر نہیں جگانا کنڈا بھی نہیں کھڑکانا دستک نہیں دینی کہیں بے ادبی نہ ہو سبحان اللہ ملائکہ کی سب سے نام خارج نہ ہو کیوں میں علامہ کشمیری صاحب آپ کی نظر کرتا لے سانس بھی آہستہ یہ دربار نبی ہے بہت سخت خطرہ ہے یہاں بے ادبی کا سبحان اللہ دستک نہیں دینی نام لے کر سب نبیوں کا میں نے نام لیا جب اپنا کے لال کا نمبر ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کیا جائے سمجھ آگے یا اللہ میں کس طرح جگاؤں چھت کی طرف سے اندر چلے جاؤں میرے محبوب کی تلیوں کو بوسہ دے سبحان اللہ شانی کو نہیں سمجھے سبحان اللہ نہیں سمجھے تلیوں کو بوسہ دینا ہے بوسہ دینا تیرا کام ہوگا جگا دینا میرا کام ہوگا جب جبریل اندر داخل ہو گئے تلیوں کو بوسہ دیا اللہ کے نبی بیدار ہو گئے آپ نے فرمایا جبریل آدھی رات آ گئے خیر تو ہے جی خیر ہی ہے کیا وجہ ہے کیوں آئے عرض کیا وجہ کا تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن ایک بات ہے آج مختار کل نے حبیب کل کی دعوت آج مختار کل نے حبیب کل کی دعوت کی ہوئی ہے میں لینے کے لیے سواری کون سی ہے انہوں بٹھا دے کوئی لڑکا نہ اٹھے جانے سے میں انکار نہیں کرتا جبریل ایک بات کا جواب کشمیری صاحب توجہ کریں آج مختار کل نے حبیب کل کی دعوت کا انتظام کیا میں لینے کے لیے آیا ہوں جبریل میرے لیے سواری کون سی لائے ہو عرض کیا آقا میں آپ کے لیے جنتی بوئنگ طیارہ لے کر آیا ہوں نہ تیل کی ضرورت ہوتی ہے نہ اسے ایئرپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے میں جب اڈیالہ روڈ پہ آیا ہوں ٹریفک بلاک اتنا تو مجھے پیچھے نہیں ٹائم لگا جتنا آپ کے روڈ پہ لگا میں جنتی بوئنگ طیارہ لے کر آیا ہوں پر میں جانے سے انکار نہیں کرتا بلائے خدا اور میں انکار کروں مولانا صلاح الدین صاحب بلائے خدا کشمیری صاحب اب
اپنے قریشی صاحب بجائے خدا اور میں انکار کروں، جبریل میرے ایک سوال کا جواب دو پھر میں چلتا ہوں. کیا سوال ہے؟ اور تو نے میری تلیوں کو بوسہ دیا پر مزہ بھی آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ میری جان نکل گئی قربانی برف مری میں جلسہ ہو رہا. تو نے میری تلیوں کو بوسہ دیا کو مزہ بھی آیا. جبریل عرض کرتا ہے سب میرے پیغمبر. اور دیکھو میں کوئی تصنع نہیں کر رہا کشمیری صاحب، نہ کو میں بناوٹ کر رہا ہوں. اس مجمع کو دیکھ کر مجھے تو مزہ آ گیا. پیچھے بھی ایک پنڈی میں ہی بیان کر کے آ رہا ہوں ایک مسجد میں. یہ مجمع اتنا نہیں جی دوپہر کو کیا اتنا مجمع نہیں، اس طرح بیدار بھی نہیں. مجمع دیکھ کر مزہ آ گیا. قاری صاحب کا انتظام و انسلام دیکھ کر مزہ آ گیا. علماء کرام کا اسٹیج پر بیٹھ کر سننا یہ مزہ آ گیا. اور آپ کا جوش اور ولولہ اور سٹیج سینٹری اس کا نقابت وہ دیکھ کر مزہ آ گیا. جبریل تو نے میری تلیوں کو بوسہ دیا اور مزہ بھی آیا. جبریل عرض کرتا ہے آقا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. لے گئے چلو بیٹھ توجہ میرے بات آلے شروع ہو رہے اسی کی یاد کرو. مولوی 5 گھنٹوں میں پہنچا ہوں یہاں. کہاں سے؟ فیصل آباد سے. کم از کم 2.5 گھنٹے تو ہونے چاہیے. سواری پہ آقا سوار ہو گیا اور پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ. سلاطین صاحب زمان کرا لال میں ہوتے قابل ضمانت ہے، قابل ضبط نہیں، میں واپس کرتا. پہلا سٹاپ آ گیا. بولو صرف مدینہ نہیں کہنا. امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے جو صرف مدینہ کہتا ہے وہ دوبارہ کلمہ پڑھے. اگر حضور کے بعد بھی منور نہیں ہوا تو کب منور ہوگا؟ جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لینا ہر بندہ مسلمان نظر آئے گا، صاحب ایمان نظر آئے گا، مصطفیٰ کا غلام نظر آئے گا. لال نظر آئے گا، عربی لباس نظر آئے گا، سر پہ شاندار رومال نظر آئے گا، اوپر ایقال نظر آئے گا، سامنے روزے میں دیکھ آمنہ کا لال نظر آئے گا. شیر سنا دیں دسو. شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا. چلے جاؤ لندن، میں گیا ہوں. چلے جاؤ فرانس، چلے جاؤ امریکہ. شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا، امن میں نوح نبی کے ہیں سفینے جیسا. سارے نبیوں کو مجھے داد بھی نہیں دے سکتے. میرا بڑھاپا دیکھو، میرے بڑھاپے کی طرف دیکھو. مجھے 10 گولیاں لگی ہوئی ہیں. کتنی؟ میرے 4 ساتھی شہید ہو گئے. ایک گولی لگی مجھے. یہ 10 گولیاں لگی ہیں. 6 سال بستر پر رہا ہوں جب سے اللہ نے صحت دی ہے. ملک یا بیرون ملک بھی بخاری کے غلام کی آواز گونج رہی ہے. کیا سارے نبیوں کو کشمیری صاحب بس ایک ہی خواہش ہے، آپ اپنی قیادت میں ایک دفعہ کشمیر لے جائیں. سارے نبیوں کو میں تو جاتا ہوں، یہ نہیں جاتا، میں اکیلے پھنس جاتا ہوں. سارے نبیوں کو یہ راز جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں. میں شیشی نہیں کھولنا چاہتا. اب تو سمجھتا. سارے نبیوں کو انگوٹھی کا جو حلقہ
جس میں ہے نام محمد کا نگینے جیسا، جو چمک ان کی جبین میں تھی آقا کی، جو چمک ان کی جبین میں تھی، کہاں ہے چاند میں، ادھر لاؤ تو کوئی، ادھر لاؤ تو کوئی ان کے پسینے جیسا۔ ایڈوانس کا سبحان اللہ، اللہ نے ایسا بنایا، اللہ اکبر۔ روایت کے اندر سے حبیب بنارا، میں ایک دن سے ڈٹھا محمد پیارا، چنو سے چودھری تک کوئی کوئی ستارہ، میں دو ہاتھوں دیکھا دوبارہ دوبارہ، قسم رب دی چند مقدم نظری آوے، محمد میں چہرہ سنا نظری آوے، حسینہ جمیلانہ منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ ایک بات بس میں اب میں اسٹیشن چھوڑ رہا ہوں، میں لگا ہوں اسٹیشن چھوڑے، نہیں میرا پوری زندگی اسی طرح گزری، جب کوئی نعت خواں آ جائے، جب کوئی قاری آ جائے تو پھر ستاروں سے کہہ دو کہ اب کوچ کریں، خورشید منور آتے ہیں، حسین و جمیل قاری صاحب آئے، توجہ میری طرف بھائی، میں نے کیا کہا؟ اس لیے میں ایک میں بات آپ کو سنا دوں، قاریوں کا کھانا بڑا عجیب ہوتا ہے، ایک دفعہ میں نے بھی کھا کے اس لیے تو ان کے گلے چلتے ہیں۔ جہاں ہمارا بیان ہوتا ہے نا ندیم صاحب، 3 دن پہلے بلیلر بک نہیں سمجھا، جہاں ہمارا بیان ہوتا ہے ان کے لیے اسپیشل کھانا بنتا ہے، اور جہاں ہمارا بیان ہوتا ہے ہمارے آنے سے 3 دن پہلے بلیلر بک ہوتا ہے۔ جو اپنا وزن نہیں اٹھا سکتا اس نے مولوی کا کیا وزن اٹھا، جس نے خود کبھی اذان نہیں دی اس نے بیان میں کیا کڑک آئے گی، سبحان اللہ کو۔ توجہ ہے میری خدا، اس لیے میں بھیجتا رہتا ہوں، جدھر میرا اشارہ، اس لیے میں بھیجتا رہتا ہوں درود ان پر، کیوں لطف آتا ہے، لطف آتا ہے مجھ کو شہد کے پینے جیسا۔ دوسرا سلام جزاک اللہ نہ کہنا، اس کا معنی مجھے پتا ہے کیسا۔ دوسرا سلام دور سینہ، تیسرا سلام بیت اللہ، چوتھا سلام آ گیا بیت المقدس۔ کشمیری صاحب نے 4 دفعہ کہا جزاک اللہ، جب پیسے آ رہے ہیں نا پھر نعت لمبی ہو جاتی ہے، سبحان اللہ کو۔ چوتھا سلام آ گیا بیت المقدس، 1,24,000 انبیاء استقبالیہ کمیٹی ہے، حضور تشریف لائے ہیں، امامت کرائی ہے، پھر آپ آگے جاتے ہیں، سدرہ پہ پہنچ گئے، جبریل واپس آتا ہے، اللہ کے نبی آگے جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں پہنچے، 3 تحفے دیے، امت کو شامل کر لیا، یا اللہ میں واپس جاؤں، اللہ فرماتے میرے حبیب ٹھہر جائیے ذرا، آپ نے کون سا روز آنا ہے، میں اور بھی کچھ تقسیم کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ اور کیا تقسیم کرنا ہے، فرمایا میں خالق، تو مخلوق، میں محب، تو محبوب، میں خدا، تو مصطفیٰ، میں شان دینے والا، تو شان لینے والا، میں براق بھیجنے والا، تو سواری کرنے والا، میں مزمل کی چادر عطا کرنے والا، تو گناہگاروں کو چھپانے والا، میں نذیر، تو بشیر، میں خبیر، تو سراج منیر، جنت میری، مالک تو، کوثر میرا، ساقی تو، کتاب میری، زبان تیری، کلام میری، ادا تیری، ربوبیت میری، ختم نبوت تیری، عبادت میری ہوگی، سب نبیوں کے آگے امامت تیری ہوگی۔
ابھی 1.5 گھنٹہ میں نے عورتوں کے کشمیری صاحب پڑھ رہا کھولتی دکان ہے فضاؤں میں مسیح خوشبو زباں پر کس کا نام آیا یہ میں انڈیا سے تحفہ لایا ہوں آپ کے لیے کہاں سے میں اللہ کے فضل سے انڈیا کیا میں نے مولانا قاسم نانوتوی کی قبر دیکھی ہے شیخ الہند کی دیکھی ہے انور شاہ کشمیری کی دیکھی ہے میں حضرت خانوی کی قبر پہ گیا ہوں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے میں نے شاملی کا میدان دیکھا ہے قاری صاحب جہاں مولانا قاسم نانوتوی کے یہاں گولی لگی مولانا بیان کر رہے تھے حضرت گنگوہی دوڑتے ہوئے آئے کہنے لگے کیا ہو گیا کہنے لگے گولی لگی ہے خون کا فوارہ نکلے ہاتھ رکھ دیا حضرت گنگوہی نے بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھا حضرت ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھایا پھٹ تو درکنار خراش بھی نظر نہیں آیا میں شاملی کے میدان میں گیا ہوں پنڈی والوں جہاں حافظ زامن کو گولی لگتی ہے گر گئے گنگوہی دوڑتے ہوئے آئے حافظ صاحب کیا ہو گیا کہنے کہ وہی کچھ ہو گیا جو میں اللہ سے مانگتا تھا کاٹی دے سبحان اللہ وہی کچھ ہو گیا جو میں اللہ سے مانگتا تھا اب میری آخری تمنا اور آرزو یہ ہے سر میرا ہو گود گنگوہی کی ہو زبان گنگوہی کی ہو تلاوت قرآن کی حضرت نے اٹھایا سر گود میں رکھا سورہ یاسین کی 3 آیات پڑھی تھی 3 آیات پہ پہنچے حافظ زامن کی زبان سے نکلتا ہے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز معمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جنگ کا کلندر بھی یہی پڑھتا تھا سبحان اللہ کہو کشمیری صاحب میں دور چلتا فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا نبی امی لقب وہ پہلا میرا جملہ یاد کرو کہ نبی کون ہوتا ہے نبی امی لقب لیکن معلم سارے عالم کا رسالت کو ہے جس پہ ناز وہ خیر الانام آیا کتاب فطرت کا ہر ورق ندیم صاحب کتاب فطرت کا ہر ورق روشن ہوا جس سے وہی فاران کے دامن سے ایک ماہ تمام آیا سارے کہو سبحان اللہ جو گھر سے لڑ کر آئے وہ بھی کہیں سبحان اللہ یقیناً بخش دے گا قریشی صاحب آپ کی نظر کرتے ہیں یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھ سے عاصی کو یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھ سے عاصی کو اگر وہ حشر میں کہہ دے کہ یہ میرا غلام آیا آخر دعوانا راضی ہیں ابھی نہیں